والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ آج انشاءاللہ ہم سورہ انفال کی آیت نمبر 42 کا ترجمہ و تفسیر پڑھنے سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وهم بالعدوۃ القصوى والركب اسفل منکم ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد ولكن ليقضي الله امرا كان مفعولا لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ وَيَحْيَى مَنْ حَيَّ عَنْ بَيِّنَةٍ وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ جب تم قریب والی جانب تھے اور وہ کافر دور والی جانب تھے اور قافلہ تم سے نیچے والی طرف تھا، اور اگر تم آپس میں کوئی وعدہ کرتے تو ضرور مدد کے بارے میں تمہارا اختلاف ہو جاتا، لیکن کیونکہ اللہ نے اس کام کو پورا کرنا تھا جسے ہو کر ہی رہنا تھا، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل سے ہلاک ہو اور جو زندہ رہے وہ بھی واضح دلیل سے زندہ رہے، بے شک اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اذ انتم بالعدوۃ الدنیا، جب تم قریب والی جانب تھے۔ اس آیت کریمہ کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کا لشکر بدر کی اس جانب میں تھا جو مدینہ طیبہ سے قریب تھی، اور کفار کا لشکر وادی بدر کی دوسری جانب تھا جو کہ مدینہ طیبہ سے دور تھی، جبکہ ابو سفیان وغیرہ کا تجارتی قافلہ وادی بدر کی نیچی جانب 3 میل کے فاصلے پر ساحل سمندر کی طرف تھا۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو پہلے سے وقت مقررہ کیے بغیر کفار کے مقابلے میں لا کر کھڑا کیا۔ اس میں حکمت یہ تھی کہ اگر مسلمان اور کفار جنگ کا کوئی وقت معین کر لیتے، پھر مسلمان اپنی قلیل تعداد، بے سر و سامانی کفار کی کثیر تعداد اور ان کے سامان کی کثرت دیکھتے تو ہیبت و خوف کی وجہ سے ہمت ہار بیٹھتے۔ تو اس وجہ سے جو ہے یہ جنگ اچانک میں ہوئی تھی اور میدان جنگ سے کترا کر نکل جاتے، لیکن مدت مقرر کیے بغیر لڑائی اس لیے ہوگی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسلام و مسلمین کی مدد اور دشمنان دین کی ہلاکت کا کام پورا کرنا تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو وقت مقرر کیے بغیر ہی جمع کر دیا۔ کیونکہ صحابہ کرام اور نبی پاک کسی کام کے لیے نکلے تھے تو اچانک جو ہے راستے کے اندر اس جنگ کا ارادہ بنا تھا، اور 300 کے 10 وقت لگ بھگ تقریباً صحابہ کرام تھے، پھر 1000 سے زیادہ جو کفار تھے بدر کے اندر جن سے مسلمانوں نے لڑائی کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو فتح نصیب فرمائی۔ لِيَهْلِكَ مَنْ هَلَكَ عَنْ بَيِّنَةٍ، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح دلیل کے ساتھ آج بدر کے میدان میں ہلاک ہو جائے۔ غزوہ بدر کی ابتدا میں مسلمانوں کے لشکر کی حالت یہ تھی کہ مجاہدین اسباب کی کمی اور تیاری نہ ہونے کی وجہ سے خوف اور گھبراہٹ میں مبتلا تھے کہ نہ تو ہمارے پاس کوئی سامان ہے اور نہ ہی ہم نے جنگ کی کوئی تیاری کی ہے۔ آج اگر کسی طالب علم کو بغیر تیاری کیے اس سے پیپر لیے جائیں تو بندہ پریشان ہو جاتا ہے، گھبرا جاتا ہے کہ میری تیاری ہے تو نہیں، پیپر کس طریقے سے دوں گا، مجھے پہلے موقع دیا جاتا۔ تو یہی حالت صحابہ کرام کی تھی، نہ کوئی تیاری تھی، نہ پاس کوئی سامان تھا، ایک دم سے بس نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جنگ کا اعلان فرمایا۔ ان کی جائے قیام پانی سے دور تھی، زمین ریتلی ہونے کی وجہ سے اس میں پیر دھنس جاتے تھے، جبکہ لشکر کفار کا حال یہ تھا کہ ان کی تعداد بہت زیادہ تھی، کھانے پینے کا سامان ہتھیار ان کے پاس افراد و مقدار میں موجود تھے، اور وہ پانی کے قریب ٹھہرے ہوئے تھے۔ ان کی زمین ریتلی نہ ہونے کی وجہ سے ان کے لیے چلنا آسان تھا۔ مسلمانوں کے لیے بدر میں پانی بھی ان کے پاس کوئی نہیں تھا، اور ایسی نرم زمین پر صحابہ کرام تھے کہ اگر پاؤں رکھتے تو پاؤں اس کے اندر دھنس جاتے تھے۔ مزید یہ کہ ان کے پیچھے ابو سفیان کا قافلہ تھا جس سے بوقت ضرورت انہیں مدد حاصل ہونے کی امید تھی۔ یوں ظاہر حالات کافروں کے موافق اور مسلمانوں کے مخالف تھے۔ جب دونوں لشکروں کی آپس میں جنگ ہوئی تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے نشکہ ہی بدر کا بدل دیا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے مسلمانوں کو بہت بڑی فتح نصیب ہوئی اور کفار بدترین شکست سے دوچار ہوئے۔ مسلمانوں کی فتح اور کفار کی شکست نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم معجزہ اور نبوت کے دعوے کی صداقت پر مضبوط دلیل ہے، کیونکہ جنگ شروع ہونے سے پہلے نبی پاک نے مسلمانوں کو فتح کی بشارت دے دی تھی۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ آج اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو فتح نصیب فرمائے گا۔ پیارے آقا نے بشارت دی اور فرمایا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے
فتح و نصرت کا وعدہ فرمایا ہے۔ نیز مسلمانوں کو نبی اکرم صلی اللہ تعالی وسلم نے فتح کی بشارت دی، اس وقت دی تھی جب ظاہری اور مادی طور پر مسلمانوں کی فتح کے کوئی آثار نظر نہ آتے تھے کہ 313 صحابہ پاس کوئی سامان بھی نہیں، نہ کوئی کھانے کو ہے نہ کچھ پینے کو ہے۔ یوں بدر کی فتح سے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نبوت کی سچائی ظاہر ہو گئی اور اسلام کی صداقت پر مضبوط دلیل قائم ہو گئی۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے ارشاد فرمایا، اب جو کفار اختیار کر کے ہلاکت میں پڑے گا تو اس دلیل قائم ہونے اور حجت پوری ہونے کے بعد ہلاکت میں پڑے گا، اور جو اسلام قبول کر کے زندگی حاصل کرے گا وہ دلیل قائم ہونے کے بعد کرے گا۔ یعنی اب جو کفار مارا جائے گا تو قیامت والے دن وہ یہ دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ میرے تک کسی نے اسلام نہیں پہنچایا۔ اب بدر کے اندر چونکہ نبی پاک نے واضح طور پر اسلام کا اعلان فرمایا تھا، تو فرمایا اب اس کے اندر جو کفار کفر میں مرے گا تو اس پر کوئی بھی حجت باقی نہیں رہی، اور جو مسلمان جو ایمان لائے گا اسلام کی حالت میں مرے گا تو وہ اپنی دلیل یعنی اس تک اسلام کا جو پیغام پہنچا ہے اس کے بعد وہ اس دنیا سے جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو قرآن کریم فرقان مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے ان بزرگان دین صحابہ اکرام کے نقش قدم پر اللہ تعالی ہم سب کو چل کر نیکی کی دعوت کو عام کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔